حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. محترم حضرات اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس کی اپنی بارگاہ میں حاضری دینے، نماز قائم کرنے کی توفیق بخشی. حالات میں آئے دن بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. روزمرہ زندگی کی معمولات میں جو بہت بڑا خلل کائنات کے سسٹم اور نظام میں جو زبردست تبدیلی واقع ہوئی تھی، تو اس خلل میں رفتہ رفتہ بہتری آ رہی ہے. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صحت والی زندگی، امن والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے. مکاروں کی مکاری اور سازش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں اس وائرس کو لے کر جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور جو اس میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں، اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی ہر قسم کی وبا اور بلا سے حفاظت فرمائے. آمین. محترم حضرات، حالات کے اندر جو زبردست تبدیلی واقع ہوئی، یہ تبدیلی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسان جو ہواؤں میں اڑنا، فضاؤں میں اپنا مقام بنانا، سمندر کی گہرائی اور وسعتوں میں اپنی پہچان بنانا، اور اللہ تبارک و تعالی کی کائنات کے عظیم سیارے دریافت کرنا، اور علمی دنیا میں اپنا مقام بنانا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا نیٹ ورک دنیا بھر میں بچھانا، جو ایک انسان کی پہچان ہے. لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں انسان کس قدر بلندی اور ترقی پر پہنچ جائے، پھر بھی وہ انسان ہے، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے. اگر کمال والی ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایک معمولی وائرس نے دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک طرف معاشی نقصان، پوری دنیا کی اکنامک اور اقتصادی حالات میں زبردست بحران،
تو دوسری طرف تعلیم کا جو نقصان ہمارے سامنے ہے اس کو ہم میں سے ہر ایک محسوس کر رہے ہیں. ایک طرف معاشی نقصان تو دوسری طرف زبردست تعلیمی نقصان. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاصل ہے. انسان کے اندر نقص ہے، کس قدر بلندی پر وہ کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ فخر اور تکبر نہ کرے. فخر اور تکبر کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. الکبریاء ردائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فخر و تکبر یہ میری چادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے. اور یاد رکھیں دوستو، جب حالات میں تبدیلی آتی ہے، زندگی کا نظام جب بگڑنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر بحیثیت مسلمان ہماری کیا سوچ، ہماری کیا فکر اور ہمارا کیا اقدام ہونا چاہیے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جیسے ہمارا اللہ سے تعلق تھا اس تعلق میں اور بہتری آنی چاہیے. اور یہی تقاضا بھی ہے دوستو حالات کا. بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری سمجھ لیجئے کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو ہماری سوچ، اخروی سوچ جو پہلے ہماری اخروی سوچ تھی اس کے اندر بہتری آنی چاہیے. سنت رسول ہمیں یہی بتاتی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے نبی کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ہوائیں تیز ہونے لگتی، تیزی کے ساتھ جب ہوائیں چلتی تو اللہ کے نبی کا حال دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. جب ہوائیں تیز ہونے لگتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار اس کی میں بھلائی تجھ سے طلب کرتا ہوں اور اس کی جو برائی ہے اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور آگے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب آسمان ابر آلود ہو جائے، بارش کے آثار نظر آنے لگیں تو اللہ کے نبی تغیر لونہ وخرج ودقل واقبل وادبر. اللہ کے نبی کا چہرہ اور رنگ اللہ کے نبی کا بدل جاتا، چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بدل جاتا، آپ کا رنگ بدل جاتا. آپ باہر نکلتے، اندر داخل ہوتے، آگے بڑھتے اور پیچھے ہوتے. میں عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی گھبرانے کی کیا ضرورت، یہ تو آسمان ابر آلود ہے، ابھی تو اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. تو کہا اللہ کی، تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ اس بات کا کیا پتہ کہ یہ بادل باران رحمت لے کر آیا ہے یا اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر آیا ہے. یہ خوف دل میں ہونا چاہیے دوستو. جب زندگی کا نظام بدلتا ہے، بگڑتا ہے، خلل پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک عجیب قسم کی کپ کپی طاری ہونی چاہیے. پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں. اس طرح کا خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہی وہ بادل جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا تھا، عاد قوم نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو برسانے والا بادل ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے برسانے والا بادل انہوں نے سمجھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اس بادل کے اندر اللہ کا عذاب پنہا تھا، اللہ کا عذاب پوشیدہ تھا. اور آسمان سے ایسی زبردست بارش برسنے لگی جس بارش نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو دوستو کہنے کا مقصود یہ ہے جب حالات میں تبدیلی آتی ہے تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے.
ہماری سوچ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، ہماری زندگی کے معمول میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے صرف فرائض کی پابندی، اب سنتوں کی پابندی، پہلے صرف فرائض اور سنتوں کی پابندی، اب فرائض اور سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی، پہلے صرف دعاؤں کا اہتمام، صرف کھانے پیتے اور سوتے جاگتے، اب صبح اور شام کے اذکار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر ایسی تبدیلی آئی؟ ہر کوئی بحث کرتا ہے، ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہیں دوستو۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پوری زندگی کا سسٹم بدل گیا ہمارا اپنا۔ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو گئیں، اس سے پہلے رمضان کی مبارک ساعتیں بارگاہ الہی میں گزرا کرتی تھیں، اللہ سے ہمارا جو قلبی تعلق تھا اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہر طرف خوف الہی کا سما، ہر طرف فکر آخرت کو لے کر لوگ رمضان جیسی عظیم ساعتوں میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن کیسے گزرا رمضان وہ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں دوستو۔ تو تبدیلی لائیں اپنے اندر، اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ لاک ڈاؤن میں مساجد بند رہنے کی وجہ سے کتنے ایسے نمازوں کی پابند جو پہلے نماز کی پابندی مسجد میں ہوا کرتی تھی لیکن وقت پر باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے حالات کچھ ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے ہم باجماعت مساجد میں نماز کی پابندی کر نہیں پا رہے تھے، لیکن کتنے ایسے نماز کی پابندی کرنے والے جو گھروں میں وقت پر نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ دوستو بتائیے آپ، حالات کی تبدیلی کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دینداری میں بھی کمی آ جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب حالات بگڑتے ہیں تو ہماری عبادات میں تیزی ہونی چاہیے، تعلق باللہ میں اور اضافہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ میں اور بہتری آنی چاہیے، یہی تو حالات کا تقاضا ہے۔ حالات نے اگر ہمیں نہیں بنایا تو یاد رکھیے کہ ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر حالات سے اگر ہم نے سبق حاصل نہیں کیا تو مطلب یہ کہ ابھی ہمارے اندر گناہوں کی جو تیزی ہے اس کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ اس بات کی یہ دلیل ہے دوستو۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ابتدا میں آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فاطر کی آیت کریمہ، سورہ فاطر کی آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کو سنیں، یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں پر گرفت کرنے پر آ جائیں، لوگوں کی غلطیوں کو پکڑنے پر آ جائیں، اس روئے زمین میں اللہ کی ایک مخلوق بھی باقی نہیں رہے گی، سب کو اللہ مٹا دیں گے، سب کو اللہ ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ کس بات کی مہلت؟ سنبھلنے کی مہلت، سدھرنے کی مہلت، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دوستو۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عفو درگزر کا پہلو ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا اسی وقت اس نے اس قانون کو اپنے عرش کے پاس لکھ دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک اللہ کی رحمت کا پہلو ہمیشہ اس کے غیظ و غضب اور غصے پر ہمیشہ غالب آتا ہے۔ جب بھی کشمکش ہو، جب بھی مقابلہ ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کے غیظ و غضب میں ہمیشہ رحمت کا پلڑا غالب رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا ارحم الراحمین ہے ہمارا رب، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا غفور ہے ہمارا رب۔ بس اس کی رحمت کی وسعتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، حالات نے اگر ہمیں نہیں بنایا تو اللہ تبارک و تعالی
وہ قوم جو سدھرتی نہیں، وہ قوم جو اپنے اندر تبدیلی لاتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون اور اس کی سنت ہے دوستو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورہ محمد کی آخری آیت کریمہ. اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم اعراض کرو گے، دین سے پھر جاؤ گے، اللہ سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دیں گے. ایک ایسی قوم کو تمہاری جگہ لے آئیں گے جو قوم کی تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی، جو قوم کے تمہاری طرح خدا فراموش نہیں ہوگی، جو قوم کے تمہاری طرح اللہ سے غافل نہیں ہوگی. حالات میں جب تبدیلی آئی تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے اندر جو ہے تبدیلی لائیں. آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے دوستو. کوئی انسان نہیں آئے گا آپ کو پکڑ کر صحیح راستے پہ نہیں لائے گا. آپ کو بدلنا ہے، آپ کو سدھرنا ہے، آپ کو دیندار بننا ہے، آپ کو نیکوکار بننا ہے، آپ کو بااخلاق بننا ہے، آپ کو سچا مسلمان بننا ہے، آپ کو کامل مومن بننے کی آپ کو ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ حالات کی تبدیلی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اور پیارے نبی کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. یہ روایت مذکور ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی میں جب بھی مشکل گھڑی آتی تو آپ نماز کی طرف لپک پڑتے تھے. اللہ اکبر. الفاظ دیکھیے آپ کے متعلق صحابہ نے جو الفاظ استعمال کیا اس پر غور کیجیے. فزع الى الصلاة، دیر نہیں، تاخیر نہیں، فوری طور پر آپ نماز کی طرف لپک لیا کرتے تھے. آپ دوڑ پڑتے تھے نماز کی طرف، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آیت تو سب جانتے ہیں، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی اللہ کی مدد کا محتاج ہے دوستو. کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیماری کو لے کر پریشان ہے، کوئی جاب لیس ہے جس کی کسی کی نوکری ختم ہو گئی، کسی کی تجارت ٹھپ پڑ گئی، کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان. ہر کوئی اس وقت پریشان ہے دوستو، اور ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم اس سے قریب ہوں، اس سے اپنا رشتہ قائم رکھیں، جب اس کے دین کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور اسی کی آج ضرورت ہے، اور یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اس نازک گھڑی میں کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں. تھوڑا غور کریں تنہائی میں. لاک ڈاؤن سے پہلے میرے اندر کتنی دینداری تھی، اب لاک ڈاؤن کے اس جو ہے ماحول میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی. پہلے 5 وقت نمازوں کا میں پابند تھا، اب کتنی نمازوں کی آپ پابندی کرتے ہیں. نماز فجر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ مسجد میں تو نماز فجر، اب تو الحمدللہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے، اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالی مکمل ہم سب کو نجات دے دے. آمین. حالات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے دوستو، 6 مہینے کی اس مدت میں جو آپ سے لاپرواہی، سستی جو برتی جا رہی تھی نماز فجر کے حوالے سے، اس کے بعد اسے مٹانے کی ضرورت ہے. غفلت ہوئی سو ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اپنی پوری سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کا مقابلہ ہم اپنے ایمان اور دینداری سے کرتے تو کب کی یہ پریشانی دور ہو جاتی دوستو. بس آگے بڑھیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور حالات کا بھی یہی تقاضا ہے. نماز فجر کی خصوصاً پابندی کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. زندگی اور دعا ان دونوں کے درمیان میں گہرا ربط ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ہم. جیسا کہ
آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا عنوان کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمانوں کے نام چند اہم پیغام. تو پہلا پیغام تو یہی رہا کہ اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور اس کی فکر کریں. اور تبدیلی یہی کہ آپ کی دینداری آپ کی زندگی کی ہر ادا میں نظر آنی چاہیے. آپ کی گفتگو میں، آپ کے کردار میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی میں آپ کی جو ہے دینداری نظر آنی چاہیے. یہی تو سب سے پہلا پیغام ہے دوستو. دوسری بات یہ، حالات کی اس تبدیلی میں ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم مساجد سے دور ہوئے، سوشل میڈیا سے ہم بہت قریب ہو گئے دوستو، موبائل سے ہم بہت قریب ہو گئے. فارغ اوقات میں کیا کرنا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں تو موبائل ہے، موبائل میں انسان مصروف ہے. اور موبائل جہاں وہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے، وہیں پر یاد رکھیں دوستو انسان کی تباہی اور انسان کی اخروی زندگی کو بگاڑنے میں اس کا ایک اہم رول ہے، اور اس کو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ. پہلے اسکول جاتے تھے ہمارے اپنے بچے، اب اسکول بند رہنے کی وجہ سے صبح سے شام تک ہمارے اپنے گھروں میں بچوں کا کیا مشغلہ ہے دوستو؟ والدین نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کو تھما دیا، بالفاظ دیگر اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے قریب کر دیا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ بچے جو پہلے ماں باپ کی اطاعت کرتے تھے، ماں باپ کی بات مانتے تھے، آج انہی بچوں کے والدین شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارے اپنے بچے ہمارے نافرمان بن چکے ہیں، ہمیشہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، کبھی ہماری طرف توجہ نہیں دے پاتے. ایک طرف یہ المیہ، دوسری طرف المیہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ گھر کے ایک کونے میں بچے موبائل میں مصروف تو دوسرے کونے میں ماں باپ جو ہے موبائل میں مصروف ہیں. ماں باپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ بچہ موبائل میں کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کیا کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ماں کی محبت اور جو ممتا بچے کو نصیب ہونی چاہیے، آج ہمارے بچے اس ممتا اور اس محبت سے محروم ہیں دوستو. یہ حقیقت ہے. جب ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے، ماں کا جو ممتا اور ماں کا جو پیار اور ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور باپ کی جو شفقت ہوتی ہے، باپ کی جو مہربانی ہوتی ہے، وہ مہربانی اور شفقت سے ہمارے بچے محروم ہیں. کیونکہ ایک طرف ماں واٹس ایپ میں مصروف ہے تو باپ فیس بک میں مصروف نظر آتا ہے. ہم سوشل میڈیا کے بہت قریب ہو گئے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ خود ہماری آخرت اس سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. نمازیں ہم سے ضائع ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں، ذکر و اذکار کا ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھریلو فرائض کو ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے جذبات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے دوستو. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جیسے ہمارا معمول تھا، مساجد سے، لوگوں سے، اپنے بیوی بچوں سے جو ہمارا تعلق تھا وہ تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور موبائل سے ہمارا جو گہرا رشتہ جو قائم ہو چکا ہے اس کے اندر کمی لانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں جس قدر سوشل میڈیا کی گہرائی میں آپ جائیں گے، یاد رکھیں کہ نفع سے زیادہ اس میں نقصان ہے دوستو. فائدے ہیں ہم مانتے ہیں، اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، بھلائی کا پہلو ہے، ہم مانتے تسلیم کرتے ہیں. لیکن بتائیے کہ کتنے نوجوان ہیں جو بند کمرے میں، تنہائی میں، کھوٹری میں بند رہتے ہوئے موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ بتائیے آپ. اتنا مضبوط ایمان تو نہیں ہمارا. اللہ سے، اللہ کی خشیت اتنی مضبوط نہیں ہمارے دلوں میں کہ غلط چیزوں سے ہم نظر انداز کر دیں دوستوں. بس
نوجوان جب بند کمرے میں ہوتا ہے اور موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تصور یہی ہوتا ہے کہ ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور میرے عزیز و اقارب نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں، جو چاہے میں دیکھ سکتا ہوں، فحش چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں، فالعیاذ باللہ۔ اور نوجوان اس موقع پر اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی نگرانی تو اس بندے پر ہو رہی ہے، تنہائی کے اس پل کے بارے میں اگر حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے اگر اللہ ہم سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس جواب دہی کا احساس، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ زندہ کے انتقال کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں انہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ دوستو، اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ آپ کی اس برائی کے بارے میں اسے جانکاری ہے اور اسے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ دوستو، جب احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم سوشل میڈیا سے مکمل دور ہو جائیں، بند کر دیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال یہ ہم سے مطلوب ہے دوستو، اور اتنا ہی استعمال کریں کہ جس قدر استعمال سے ہماری آخرت تباہ و برباد نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو۔ آج بتائیے دوستو، سوشل میڈیا میں لوگ کہتے ہیں ہم فحش چیزیں تو نہیں دیکھتے ہیں، ہم بس کامیڈی پر مشتمل، جوکس پر مشتمل ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔ بتائیے دوستو، ان ویڈیو کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جوکس اور کامیڈی سننا اور دیکھنا تو ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کا کلام لے کر بیٹھنا، دن میں ایک صفحہ اس کی تلاوت کرنا، کیا ہمارے اپنے بس کی بات ہے دوستو؟ نہیں۔ رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں یاد آتی ہے، بس یہ حقیقت ہے، یہ گھروں کا حال ہے دوستو۔ حالت میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب اس طرح کی آپ خود محسوس کرتے ہوں گے، جو بزرگ احباب یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ان کا اپنا جو بچپن گزرا تھا، کس قدر جو ہے سنہرا دور تھا وہ بچپن کا، جس میں ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو گہرا ربط تھا اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا وہ ہم جانتے ہیں دوستو۔ اور اس سوشل میڈیا نے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ اور ایک بہت بڑی دوری اس نے قائم کر دی ہے دوستو، اور خاص کر لاک ڈاؤن میں تو جب تک بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا تو بچہ نہیں کھائے گا۔ ہم نے ایسا عادی بنا دیا ہے اپنے بچوں کو، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ ہمارے اپنے گھروں کی جو ہے، موبائل اگر آپ نے تھما دیا تو بچہ خوب کھاتا ہے، اور اس قدر کھاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنی روٹیاں کھا رہا ہے۔ اللہ المستعان دوستو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا جو حق ہے اسے ہم نے ادا کر دیا۔ نہیں، آپ اپنے بچے کے مستقبل کا خون کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، آپ کے بچے کی جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے حوالے کی ہے اس ذمہ داری کو آپ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے ہیں آپ، اور اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے دوستو۔ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سرپرست، میں اپنے بچوں کی کہاں تک نگہبانی اور نگرانی کرتا ہوں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور جب تک احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، ہم نہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو اس سے جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، اگر ہمارے بچے سوشل میڈیا کے اگر قریب سے قریب ہوتے جائیں تو یاد رکھیں کہ یہ بچے مستقبل میں قوم کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی۔ پہلے بچہ کتابوں کو اپنے ہاتھ میں تھامنا اس کی عادت تھی، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے ساتھ نظمیں یاد کر لیا کرتے تھے، کھیلتے کودتے، زبانوں پر صرف جو ہے نظمیں اور جو پوئمز ہوا کرتے تھے اور جو تعلیم سے متعلق جو باتیں ہوا کرتی تھیں وہی گنگناتے پھرتے۔ لیکن سوشل میڈیا سے قریب ہونے کی وجہ سے یا تو کارٹون گنگناتے ہیں، کارٹون کی باتیں، یا گانے ہمارے بچے گنگناتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں،
اگر سوشل میڈیا سے اگر ہمارے بچے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا مستقبل سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے دوستو۔ ایسی تربیت دیں اپنے بچوں کی، اس نئی نسل کو ایسا تیار کریں کہ فیوچر میں یہ ہماری قوم کی مختلف ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل بن جائیں، قوم کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ان کے پاس ہو۔ کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا بڑی بڑی کمپنیاں اور کیا بڑے بڑے عہدے اور کیا بڑی بڑی کرسی، ہر ایک کو سنبھالنے کی صلاحیت اور قابلیت ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے دوستو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب تعلیم اور تربیت دونوں پر ہماری توجہ ہوگی دوستو۔ بس یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جو دوسرا پیغام، سوشل میڈیا سے بس ہمارا اتنا ہی تعلق ہو جتنا تعلق کے ہماری دنیا بھی بنائے اور ہماری آخرت بھی بنائے۔ اور آپ ہر کوئی، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ میرا موبائل اور سوشل میڈیا اور نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سے جتنا تعلق ہے، یہ تعلق مجھے کہاں تک فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کیا اس تعلق نے مجھے تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا سکھایا؟ کیا اس تعلق نے مجھے نمازوں کا پابند ہونا سکھایا؟ کیا اس تعلق نے مجھے رشتہ داری کو نبھانا سکھایا؟ کیا اس تعلق نے قرب و جوار کے جذبات، احساسات کو سمجھنا سکھایا؟ معاف کیجئے گا دوستو، سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمارے اندر کی انسانیت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جذبہ تھا ہمدردی کا، ایک جذبہ تھا انسانیت کا، ایک جذبہ تھا رحم دلی کا، لیکن آج دیکھیے رحم دلی بہت کم آپ لوگوں میں نظر آئے گی۔ آپ کو ان لوگوں میں آپ کو رحم دلی نظر آئے گی جو سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں، کوئی کراہتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، مجبور و لاچار ہمارے سامنے ہے۔ ہم صرف اس کی فوٹو اور تصویر لینا جانتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کرنا ہم جانتے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ کتنے ویوز ہمیں ملتے ہیں اور کتنے کمنٹس ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بس ہماری توجہ اس پر ہے، اور ہماری توجہ اس پر نہیں، اس مجبور کی مجبوری کو ہم کیسے دور کریں، اس لاچار کی پریشانی کا حل ہم کیسے ڈھونڈیں، اس کراہتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے انسان کی طرف کو ہم کیسے دور کریں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ مفقود ہوتے ہوئے اور مٹتے ہوئے نظر آتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح ایک اور پیغام جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لاک ڈاؤن میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارا وقت ہم نے فرصت کا پایا۔ ایک دور وہ تھا مصروف انسان، گھر والے ترستے تھے کہ 5 منٹ آپ ان کے ساتھ بتائیں۔ اب تو الحمدللہ لاک ڈاؤن میں اتنا وقت انسان کو میسر آیا کہ زندگی کا اور جو بہت بڑا وقت ہے ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بتایا۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، کہیں اس کا غلط اثر تو اس طرح سے نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم سستی اور کاہلی کے عادی ہو گئے ہوں۔ محنت پہلے ہم بہت محنت کرتے تھے، پسینے بہا کر ہم محنت کرتے اور حلال طریقے سے ہم پیسے کمایا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو محنت کرنا بھول گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسی نازک گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور محنت کر کے کمائی اور پیسے حاصل کرنے کی طرف جو ہے ہماری سوچ اور ہمارا ذہن اور ہماری فکر ہونی چاہیے۔ کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری مال ہے دوستو، پیسہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مصیبت زدہ ہے، کوئی کام دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کوئی انسان آپ کو بلائے اور کہے کہ آئیے ہمارے پاس ایک کام ہے اسے کیجئے، ہم آپ کو جو ہے لاکھوں روپیے سے نوازتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے، مال کا حریص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے حوالے سے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
سورہ عادیات، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت حریص ہے، بہت سخت ہے انسان مال کو کمانے میں اور مال کی محبت میں. اور اسی لیے انسان کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اور خاص کر اس نازک گھڑی میں دوستو. پہلے حلال کمائی کا عادی تھا، پہلے حلال کمائی اس کی پہچان تھی، لیکن مجبوری اور مصیبت میں انسان ایسا نہ ہو کہ حرام راستے کو اپنا لے. جیسا کہ آج ہمارے اپنے پاس خصوصاً نوجوان بلڈنگ جیسا غلط راستہ اپنا لیے ہیں. حکومت کو دھوکہ اور ٹیلی کرتے ہوئے بڑے بڑے جو تاجر حضرات ہیں، ان کے پاس جو ایڈوکیٹ ہوا کرتے ہیں، ان کے سہارے سے حکومت کو جو ٹیکس ادا کرنا ہے جو 30%، اس کو بچانے کے چکر میں انہوں نے کئی نوجوانوں کو جو باصلاحیت ہیں، جو امت کو کچھ دے سکتے ہیں، جو محنت کر کے امت کے معمار، قوم کے معمار بن سکتے ہیں، ان کو ان لوگوں نے اپنے قریب کر لیا اور بلڈنگ کے ذریعے سے حکومت کو دھوکہ دینے کے راستے انہوں نے اپنا لیے ہیں. دوستو ایک معمولی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ بلڈنگ کے ذریعے سے لوگ چند دنوں میں لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو دھوکہ دے کر آپ نے جو مال حاصل کیا، یہ مال آپ کے حق میں کہاں تک جو ہے جائز ہے. دوستو حکومت کے ساتھ بے وفائی، حکومت کے ساتھ غداری، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. دوستو ہم ہندوستان والوں کے لیے باغی بن کر نہ رہیں، بغاوت کرنے والے بن کر نہ رہیں، بلکہ ہم مسلمان تو ہندوستان والوں کے لیے داعی بن کر رہنا چاہیے. دوستو ہم باغی نہیں، بغاوت کرنے والے نہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں. دوستو ہم داعی ہیں، ہم باغی نہیں. اس کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کریں؟ محنت کریں. پہلے جو ہماری پہچان تھی اس پہچان کو آپ باقی رکھیں. ورنہ ہوتا یہ ہے دوستو، جب نوجوان جس کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، ایسے لوگوں کو قریب کرتے ہیں اور غلط راستے پر لگا دیتے ہیں اور حرام طریقے سے انسان کمانا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی دور کے متعلق آپ نے پیشن گوئی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترمذی اور احمد کی صحیح حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حرام ام من حلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، مال کہاں سے مل رہا ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. آپ بتائیے دوستو کتنے نوجوان ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ حرام راستہ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، پھر بھی اس راستے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہیں. دوستو محنت کرنا سیکھیں. یہ تو انبیاء کی صفت تھی محنت کرنا. زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانا زکریا علیہ السلام نجارا. زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، صحیح مسلم کی حدیث. اور صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا، ان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی آپ کھایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی آپ کھایا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، کہاں نبی بنایا اللہ نے آپ کو؟ طوا نامی ایک وادی میں، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. تو ان سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ بکریاں چرایا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. اے پروردگار یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو میں چرایا کرتا ہوں. اللہ اکبر.
کائنات کے سب سے بہتر انسان کون؟ کائنات کے سب سے افضل انسان کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے دوستو؟ بچپن میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس عظیم انسان کے گھر کو سونوں سے بھر دیتا، بغیر محنت کے اسباب زندگی آپ کو میسر ہو جاتے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، زاد المعاد، جو سیرت کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرعى الغنم علی قراریط لأہل مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لیے چند سکوں کی بنیاد پر آپ جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جوان ہوئے، جوانی کے مرحلے میں آپ نے قدم رکھا، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا جاتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ جو ہے کیا تجارت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے امانت دار تھے، بڑے سچے تھے اللہ کے نبی۔ تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں دوستو، پیسے کمانے میں بھی آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ امانت داری کو اپنائیں، سچائی کو اپنائیں، راست بازی کو اپنائیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے، اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا کریں گے دوستو۔ اور جو لوگ حرام راستہ اپناتے ہیں وہ جانتے ہیں جب حرام راستہ اپناتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے چیپٹر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا چاہیے؟ چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِن بَاعَا وَصَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لینے والا اور دینے والا اگر سچائی کو اپنائیں، سچ سچ کہیں، لینے والا بھی سچ بول رہا ہے، دینے والا بھی سچ بول رہا ہے، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کیا عیب ہے، کیا برائی ہے۔ بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی تجارت میں برکت دیں گے دوستو۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، جھوٹ بول رہے ہیں، لینے والا بھی جھوٹ یا دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کسی طرح میرا سامان چلا جائے، وہ چاہتا ہے کسی طرح میرا سکہ اس کے پاس نکل جائے، یا دونوں آپس میں سامان، یہ سامان کے وہ بھی سامان دے رہا ہے اور یہ بھی سامان جو ہے دے رہا ہے اور سامان کے ذریعے سے تجارت ہو رہی ہے، اس کے اندر عیب ہے، چھپا رہا ہے، پردہ ڈال رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اس تجارت سے اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں دوستو۔ اسی لیے سچائی کو اپنائیں، راست بازی کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں۔ مال کمانے میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں مالی اعتبار سے ہر کوئی اس موقع پر پریشان حال ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، امن والی، صحت والی، ایمان والی زندگی ہم کو نصیب فرمائے، حلال روزی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے دوستو۔ اللہ سے سوال کریں آپ، اے پروردگار جب تک مجھے اس دنیا میں باقی رکھ، حلال کمائی اور حلال روزی پر باقی رکھ۔ حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے سے اترتا ہے ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں دوستو، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے مسافر کے بارے میں فرمایا سفر میں ہمیشہ دعائیں کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں مسافر کی دعا کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ سفر میں ہوتا ہے، اللہ سے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام۔ بتائیے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ کے دربار میں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا
حرام کمائی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، عبادتیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں رنگ نہیں لاتی ہیں دوستو۔ اور اس وقت حالات کا بس یہی تقاضا ہے، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں اور قبول ہو جائیں اور حالات میں مکمل بہتری آ جائے۔ اور یاد رکھیں، اگر حرام کمائی میں مصروف ہیں ہم، اور ہم جانتے بھی ہیں اسے، یاد رکھیں اس کا بہت بڑا نقصان یہی اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کہ ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور سب سے آخری پیغام یہ ہے دوستو، جہاں عبادات اللہ سے تعلق میں بہتری اور تبدیلی آنی چاہیے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، آپ بھی اور آپ کے گھر میں رہنے والے افراد، اور اسی طرح سے گھر کے افراد اور بچے بھی سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو وہیں پر حلال کمائی اور مال کے حوالے سے ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ تو آخری پیغام جو میں اس حالات کے تناظر میں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ اپنے اندر ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے دوستو۔ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کا پڑوسی بھوکا، آپ کا رشتہ دار بھوکا، آپ کا رشتہ دار پریشان حال، آپ کے محلے میں بسنے والا پریشان حال، اس کی نوکری چلی گئی، اس کی تجارت ٹھپ پڑ گئی، اور اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کی زندگی خوشحال ہے، تو اپنی خوشحالی میں اس کو بھی شامل کیجئے دوستو، اپنی خوشحالی میں اس سے شریک کیا کیجئے۔ آپ کی زندگی میں خوشی ہے، آپ کی زندگی میں جو خوشی ہے، اس خوشی کا حصہ اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب کو بھی بنائیے آپ۔ یہ غم خواری کا موقع ہے دوستو، یہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا موقع ہے۔ حالات جب تک بہتر نہیں ہوں گے، ہم جانتے ہیں اچھے بھی پریشان ہیں دوستو، لیکن ایک جھجک ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے، میں کیسے فلاں سے مانگوں، میں کیسے اس سے پوچھوں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، جن لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، صرف جو پوچھنے آتے ہیں آپ کے دروازے پر، صرف ان لوگوں کا آپ کے مال میں حق نہیں، ان کے ساتھ ساتھ کن لوگوں کا حق ہے جانتے ہیں؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے جو آپ کے دروازے کے پاس آتے ہیں، جو آپ کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، ان کا بھی آپ کے مال میں حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو شرم کی وجہ سے جھجک ہوتی ہے، مانگ نہیں پاتے ہیں آپ کے پاس، آپ ڈھونڈیں، آپ تلاش کریں ایسے مجبور اور پریشان حال لوگوں کو، آپ تلاش کریں اور آپ ان کے دروازے کے پاس جائیں اور ان کی پریشانی کو دور کر کے واپس آئیں۔ اللہ اکبر، یہی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی صفات ہوتی ہے دوستو۔ آپ سے جتنا ہو سکا اتنا تعاون کیجیے اپنے محلے والوں کا، اپنے پڑوسی کا آپ خیال کیجیے۔ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک عزیز اور آپ کا ایک قریب اور آپ کا ایک پڑوسی اور آپ کے محلے میں بسنے والا پریشان حال ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنی نعمت سے نوازا ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں آپ۔ یہی تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے دوستو، دنیا کا سب سے پیارا مذہب۔ یہ مذہب ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے دوستو۔ اللہ اکبر، اتنا زبردست اور پیارا دین آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سیلفش نہیں بننا چاہیے، خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، میری زندگی میں صحت ہے، میری زندگی میں خوشحالی ہے، میری زندگی میں نعمتیں ہیں، مجھے دوسروں کی کیا پڑی، مجھے دوسروں کی کیا پرواہ نہیں۔ ایک مومن کی ایسی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ رات میں سوتے ہوئے آپ بے چین ہیں، رات میں سوتے ہوئے آپ پریشان ہیں، کیوں؟ آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں، آپ کے دوست کی پریشانی کو لے کر آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، یہی تو اصل جو ہے ایمان کا تقاضا ہے دوستو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
رات میں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ آپ کے بھائی کی پریشانی آپ کو مجبور کر رہی ہے، آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے شخص کو تو جانتے ہیں جو اس بھائی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ دوستو، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں، کمالیات کی بات نہیں کرتے ہیں، تحسینیات کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، خوشحال زندگی کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں، ان اشیاء سے بھی آج ہمارے اپنے محلے کے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ دوستو، ان کا آپ خیال کیا کیجئے بس۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایمان والوں کی مثال محبت کرنے، رحم و کرم کرنے، مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ کتنی پیاری مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کا خاندان الگ، آپ کا قبیلہ الگ، آپ کا رنگ الگ، آپ کا نسب الگ، لیکن ہم سب ایمان سے جڑتے ہیں۔ دوستو، ہمارے دل قریب ہیں تو کیونکہ ایک اللہ پر ہمارا ایمان، ہم سب ایک جگہ جمع ہیں تو کیونکہ ہم سب کا ایک اللہ پر ایمان، دین اسلام پر ہمارا ایمان، قرآن مجید پر ہمارا ایمان، رحمت للعالمین پر ہمارا ایمان، بس اسی سے ہم قریب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ملتے ہیں، محبت ہمارے درمیان قائم ہوتی ہے۔ دوستو، ایک جسم ہیں ہم۔ کیا مطلب ہے اس کا، ایک جسم ہونے کا؟ محدثین نے کہا ایک جسم ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر ہاتھ میں تکلیف ہو، آپ جانتے ہیں صرف ہاتھ اس درد کو محسوس نہیں کرتا، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ دوستو، معاشرے کا ایک فرد، سوسائٹی کا ایک فرد اگر پریشان ہے، صرف وہی پریشانی نہیں، صرف اسی ایک کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پورا معاشرہ اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہی ایک جسم ہونے کی مثال ہے۔ دوستو، اور دوسرا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے اس کا؟ ایک جسم ہونے کا دوسرا مطلب یہ، اگر جسم کے کسی حصے میں شکایت ہوتی ہے، آپ کیا نہیں کرتے؟ اسے کاٹ کر نہیں پھینکتے، اسے آپ اس کی اصلاح کرتے، مرہم پٹی کرتے اور دوائی استعمال کرتے، آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں آپ، تاکہ وہ درد ختم ہو جائے، وہ زخم سوکھ جائے اور وہ نشان وہاں سے نکل جائے، ختم ہو جائے۔ یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک آدمی، ہماری پہچان کا ایک فرد اگر بگڑتا ہے، صحیح راستے سے ہٹتا ہے، اسے ہمیں دور نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اسے قریب کریں، ہم اپنی محبت سے، اپنی الفت سے، اپنی ہمدردی سے، اپنے رحم دلی کے جذبے سے، انسانیت کے جذبے سے اسے قریب کریں، اسے یہ باور کرائیں آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ اس کے غم خوار ہیں، آپ اس کے غم گسار ہیں، آپ اس کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ باور کرائیں، ہماری ساری عداوتیں ختم، ہماری ساری نفرتیں ختم، محبت کا ماحول، الفت کا ماحول، انسانیت کا ماحول، رحم دلی کا ماحول آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، اور اسی ماحول کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے اپنا مضبوط رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو ہم سے غفلت اور سستی ہوئی نمازوں کے حوالے سے، گھروں میں پڑھنے کا موقع تھا، ہم سے بہت کچھ کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ان ساری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، خالص اور سچا مسلمان ہمیں بنائے، اس کے مصحف اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی برائی کا ہمیں موقع ملے، موبائل کو لے کر اللہ کی نگرانی کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کا انتظام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مال کو صحیح راستے سے کمانے اور مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے مجبور، لاچار، پریشان حال
اور تندرست لوگوں کا خیال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انسانیت والی زندگی، درد والی زندگی، تڑپ والی زندگی، غمخواری اور رحمدلی والی زندگی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ہر قسم کی بلا اور وبا سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، صحت کے ساتھ باقی رکھے. جو بیمار ہیں معاشرے کے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. ہمیں ایمان والی، خشیت والی، تقوی والی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے. ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. آپ سب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم سب آپ کی خدمت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کی پریشانی اور جو کچھ مسائل اور مشاکل اور جو کچھ پریشانیاں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. سکون والی زندگی اللہ میں نصیب فرمائے، امن والی زندگی اللہ میں نصیب فرمائے. اس کے دربار سے بار بار جڑے رہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اسی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. ایمان پر، بھلائی پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.